جس نے پانی کو روانی، پہاڑوں کو بلندی، کلیوں کو چٹکنا اور چڑیوں کو چہچہانا سکھایا۔ اور پھر آئیے آخر کے لمحات میں تقریب کے اقبال ایک ہمجہت شخصیت کا نام، اقبال ایک دور کا نام، اقبال ایک عہد ساز شخصیت کا نام، اقبال ایک انقلاب کا نام۔ بر صغیر کی سراسنگی، معاشرتی سماجی بدحالی اور بر صغیر کے لوگوں کی غلامی اور اس کے نوحہ کو اقبال نے محسوس کیا، اور پھر اس کے بعد ایک تڑپ، ایک لگن، ایک شوق، ایک ولولہ، ایک امت پیدا کر دی۔ اقبال کسی جامد شخصیت کا نام نہیں، اقبال کسی ثابت کا نام نہیں، اقبال اپنی شاعری میں خود کہتے ہیں وہ ایک سیار ہے، ثابت نہیں سیار ہے۔ اقبال پہم اور جید مسلسل کا نام ہے۔ اقبال نے لوگوں کو شعور دیا، فکر دی، لوگ اس کو شاعری سمجھتے ہیں کہ اقبال ایک شاعر تھا۔ یہ اس کے مرتبے کو، اس کے مقام کو نہ جاننے کا ثبوت ہے۔ اقبال شاعر نہیں تھا، شاعری تو فن عروج سے واقف ہونے والا ہر شخص شاعری کر لیتا ہے، لیکن اقبال اپنے دور کا ایک بہت بڑا مفکر ہے۔ میں اپنی بساط میں جو اقبال کو سمجھا ہوں وہ اپنے دور کا مجدد تھا کہ جس نے تجدید احیاء کی ہے، قوموں کی زندگی کا مطالعہ کیا، بڑی گہری نظر سے مطالعہ کیا، اور اس کے بعد میں اس نے ایک فلسفہ پیش کیا۔ وہ فلسفہ خودی ہے جو انسان کو باطل کے سامنے سربسجود ہونے سے روکتا ہے، اس میں خودداری پیدا کرتا ہے۔ خودی نہ بیچ غریبی منام پیدا کر۔ اور اقبال کہتا ہے کہ خودی کا فلسفہ یہ ہے کہ اس فلسفے کو اگر تم نے سمجھ لیا کہ خودی کیا ہے تو پھر انسان اپنے مقام سے، اپنے مرتبے سے کہ وہ مسجود ملائک ہے، وہ افضل الخلائق ہے، اسے فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ اس مقام معرفت سے روشناس ہو جائے گا۔ اقبال کی تراکیب، اقبال کے تمثیل و نظائر جو اس نے اپنی شاعری میں بیان کیے وہ بڑی گہری نظر سے مطالعہ کرنے کی متقاضی ہے۔ اقبال نے قرآن کی تفسیر بیان کی ہے اپنی شاعری میں۔ قرآن کی آیت ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء علی الکفار، اور وہ لوگ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے رفیق ہیں، ان کے دوست ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے بڑے شدید ہیں، سخت ہیں، ورحماء بینہم، اور آپس میں بڑے شیر و شکر ہیں، محبت اور رحم کرنے والے ہیں۔ اور اس تفسیر کو اقبال نے اپنے شعر میں اس طرح سمویا ہے، ہو حلقہ یارہ تو برشم کی طرح نرم، ہو حلقہ یارہ تو برشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے۔ اقبال کا اس نظر سے مطالعہ کیجئے کہ وہ قرآن کا مفسر ہے، اور اس نے صرف وطنیت کا تصور پیش نہیں کیا، اس نے ملت کا تصور پیش کیا کہ بتانے رنگ و خون چھوڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی، نہ افغانی۔ وہ کسی سندوں کا تعین نہیں کرتا، وہ کسی قوم کا تعین نہیں کرتا۔ اقبال نے کسی قوم، فرقے اور گروہ کی بات نہیں کی ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔
یہ تفکر دیا، یہ سوچ دی، یہ فکر دی کہ ہماری سرحدیں، ہمارا فلسفہ، ہماری سیاست محض قوم، وطن، علاقے اور گروہ پر محدود نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ۔ یہ اقبال ہے۔ اقبال نے صرف تراکیبی بیان نہیں کی، بلکہ تمثیل و نظائر سے اپنی شاعری میں ایک بات پر ایک جدت اور ایک سوچ اور فکر پیدا کی ہے۔ مثلا بچوں کی نظموں میں بھی اس نے وہ معیار قائم کیا ہے، بچوں کو دعوت فکر دی ہے۔ پروانہ بھی ایک پتنگا، جگنو بھی ایک پتنگا، یہ روشنی کا طالب، وہ روشنی سراپا۔ یہ تصور ہے جو اقبال نے دیا۔ پھر صرف یہی نہیں، بلکہ اقبال نے یہ تصور دیا کہ اگر سیاست ہے، کیونکہ وقت کم ہے، تو اقبال شروع میں لاہور میں جو جیسے بلدیاتی الیکشن ہوتے، کونسل کے ممبر بھی منتخب ہوئے، سیاست میں بھی حصہ لیا۔ بعد میں پھر وہ ابھی تذکرہ ہوا تھا کہ وہ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس جو 1930، 31، 32 میں رسپیکٹیولی ہوئی، اس میں ایک کانفرنس میں علامہ اقبال نے نمائندگی بھی کی۔ پھر معتبر عالم اسلامی کے پلیٹ فارم سے علامہ اقبال کو مدعو کیا گیا اور وہ معتبر عالم اسلامی کی کانفرنس میں بھی شریک ہوئے۔ یہ ان کے سیاسی سوچ اور فکر اور ان کے نظریات تھے۔ لیکن اقبال نے صرف خودی کا فلسفہ ہی نہیں دیا، اپنی سیاسی سوچ اور فکر کے لیے انہوں نے بہت سے خطوط قائد اعظم کو لکھے، وہ تاریخ کا حصہ ہے، آج وہ مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے اس کی۔ علامہ اقبال کالج میں لاہور میں، گورنمنٹ کالج لاہور میں انہوں نے داخلہ لیا اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد۔ پھر وہاں ان کی ملاقات پروفیسر آرنلڈ سے ہو گئی۔ یہ اس وقت تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے پروفیسر آرنلڈ، اور استاد اور شاگرد ہونے کے ناطے ان سے ایسے مراسم ہوئے کہ اس نے اس مرد دانا کو پہچان لیا کہ یہ کیلیپر اور یہ جو صلاحیت ہے وہ کیا ہے۔ چنانچہ پروفیسر آرنلڈ نے علامہ اقبال کو مشورہ دیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ تشریف لے جائیں، اور پھر ان سے مراسم استاد اور شاگرد سے بڑھ کے دوستانہ مراسم ہو گئے۔ پروفیسر آرنلڈ جو ان کے استاد تھے، دوستانہ انہوں نے پروفیسر آرنلڈ نے اپنی کتاب میں بھی اس کا تذکرہ کیا۔ پھر وہاں اس وقت کے دستور کے مطابق جو یہاں سے گریجویشن کر کے جاتا برطانیہ میں، اسے دوبارہ گریجویشن کی تعلیم حاصل کرنی ہوتی۔ برطانیہ میں گریجویشن کرنے کے بعد، ماسٹر کرنے کے بعد، انہیں میونخ یونیورسٹی جرمنی میں وہ اپنے پی ایچ ڈی کے لیے انہوں نے انرول کیا۔ برطانیہ میں رہتے ہوئے انہوں نے میونخ یونیورسٹی سے انرول کیا اپنے آپ کو، اور پھر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ تو علامہ اقبال ایک شاعر ہی نہیں تھے، بلکہ وہ فکر و وہ سوچ جو انہوں نے دی ہے، وہ بیداری جو پیدا کی ہے۔ ابھی تذکرہ ہوا تھا کہ قائد اعظم کو جب وہ دیکھا انہوں نے کہ سیاسی صورتحال میں وہ بہت بدل ہو گئے، تو پھر ایسی صورت میں انہوں نے خصوصی طور پر ایک خط لکھا اور اسے دوبارہ سیاسی جدوجہد کے لیے آمادہ کیا قائد اعظم کو۔ جہاں تک علامہ اقبال کی بات ہے تو ان کی تراکیب، ان کی شاعری اور ان کی فکر اور ان کے پیغام کو، ان کے فلسفے کو اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو ایک بہت ہی قد آور شخصیت تاریخ میں ابھرتی ہے۔ ذخیرہ الفاظ میں ہی واز ویری رچ۔ ان کا تمام کلام جتنے بھی بال جبریل اور باغ درہ ہے، یہ الفاظ کا ایسا ذخیرہ ہے کہ نظم کے انداز میں اگر اور کوئی نظمیہ شاعر اگر ہے تو علامہ اقبال کے بعد کوئی اور آپ کو ایسا
نظم کو شاعر نہیں ملے گا جس کا کوئی ثانی ہو کہ ذخیر الفاظ اتنا زیادہ ہو. جوش ملیحبادی غزل کے شاعر ہیں اور یقیناً وہ ذخیر الفاظ کے لحاظ سے ان کا ایک مقام ہے، لیکن نظم کو شاعر ہونے کے اثر سے علامہ اقبال کا کوئی ثانی نہیں ہے. اور اپنے بیٹے سے بھی وہ مخاطب ہو کے وہ کہتے ہیں کہ نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، اور خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر. تو یہ تمام باتیں آج کی اس محفل میں یوم اقبال کے حوالے سے ہمیں توجہ دلاتی ہیں. ابھی ہماری مہمان مقررہ نے کہا کہ بہت المیہ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ ہم نے تاخیر نیسیاں کر دی ہیں وہ باتیں. نیٹ پہ آگے اب تو اسٹوڈنٹ پڑھنا ہی نہیں چاہتا، مطالعہ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ تو نیٹ پہ ڈائریکٹ پڑھتا ہے. کتابیں کسی کو اگر تحفے میں دی جائے تو وہ محبل اور میں کی طرح اس کے ورقے کٹے نہیں ہوتے ہیں، وہ ایسی رکھی رہتی ہیں. اگر کوئی کسی کو گفٹ کر دے کتاب کو تو وہ شوق اور وہ ذوق ہی ختم ہو گیا ہے. تو اقبال ایک ایسا شاعر ہے کہ اپنے دور کے جتنے بھی شعراء ہیں ان میں اس نے ایک ایسی ندرت پیدا کی ہے. مولانا حالی ہیں اور دوسرے شعراء ہیں جو اس کے بعد ہم اثر بھی رہے ہیں، لیکن اقبال نے صرف شاعری کو شاعری نہیں سمجھا. اقبال نے شاعری سے وہ کام لیا ہے جو ایک انقلابی شخص لیتا ہے، وہ کام لیا ہے جو ایک مبلغ لیتا ہے. شاعری سے اقبال نے ایک مفکر اور مبلغ کا کام کیا، اور اسی لیے ہی از ون آف دا لیونگ تھنکر. وہ ایک زندہ مفکر کی حیثیت حاصل کر چکے ہیں ہمارے اس دور میں. اور آخری جو میں گزارش کیونکہ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، ورنہ بات یہ ہے کہ بہت ہی حقیقت پسند شاعر تھے. زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا پھر وہ جگہ بتا دے جہاں خدا گا. تو یہ حقیقت پر مبنی شاعری ہے. مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت مالوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نوازی بن نہ سکا. تو یہ حقیقت پسندی کی شاعری جس سے آج ہم گزرتے ہیں اور اپنے دل کی آواز سمجھتے ہیں. تو ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید پیدا. واقع دعوانا